عزیز مومنین، آپ سب کو صبح کا سلام۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس لوکا رسول کی انجیل، اس کا 14 باب 25 سے 33 آیات تک۔ مسیح کی پیروری۔ جب ایک بڑا ہجوم اس کے ہمراہ جا رہا تھا تو اس نے مڑ کر ان سے کہا کہ اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی کینہ نہ رکھے تو وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ اور جو اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ تم میں سے ایسا کون ہے کہ جب وہ برج بنانا چاہے تو پہلے بیٹھ کر تصرف کا حساب نہ کر لے کہ آیا میرے پاس اس کی تکمیل کرنے کا سامان ہے یا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ جب نیو ڈالے اور تیار نہ کر سکے تو جو لوگ دیکھیں وہ سب اس پر ہنسنے لگیں اور کہیں کہ اس شخص سے تعمیر شروع تو کی مگر تکمیل نہ کر سکا۔ یا کون ایسا بادشاہ ہے جو دوسرے بادشاہ سے جنگ کرنے جانے کو ہو تو پہلے بیٹھ کر مشورہ نہ کر لے کہ آیا میں 10,000 کے ساتھ اس کا سامنا کر سکتا ہوں یا نہیں۔ جو 20,000 لے کر مجھ پر چڑھا آتا ہے، نہیں تو جب وہ ہنوز دور ہی ہے قاصد بھیج کر شرائط صلح کی درخواست کرے گا۔ پس اسی طرح جو کوئی تم میں سے اپنا سب کچھ ترک نہ کرے میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ خوشپر سے ایرک سلویسٹر آج کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیز مومنین، آج کی پہلی تلاوت مقدس پالوس رسول کے رومیوں کے نام خط کے 13ویں باب سے لی گئی ہے۔ اس باب میں 3 بہترین باتوں کی تعلیم دی گئی ہے۔ نمبر 1، حکومتوں کی اطاعت۔ نمبر 2، بھائی کے ساتھ انصاف اور محبت کا رویہ۔ نمبر 3، خدا پر کامل ایمان کی تلقین۔ محبت ایک قرض ہے۔ اگر محبت سچی ہے تو اسے شریعت کی تعمیل مانا جائے گا۔ محبت اگرچہ چھوٹا لفظ ہے مگر بہت میٹھا ہے۔ محبت میں کائنات کی خوبصورتی ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ محبت کرے اور اس سے محبت کی جائے کیونکہ خدا محبت ہے۔ عزیز مومنین، آج کی دوسری تلاوت مقدس لوکا کے مطابق انجیل کے 14ویں باب سے لی گئی ہے۔ آج کے انجیلی اقتباس میں خداوند یسوع مسیح اس بھیڑ سے مخاطب ہوتا ہے جو اس کے ہمراہ تھی۔ وہ انہیں نصیحت کرتا ہے کہ شاگردی کی شرائط کو سمجھو۔ اس ملی جلی بھیڑ میں بعض کا خیال تھا کہ یسوع مسیح انہیں کہے گا کہ میرے شاگرد بننے سے تمہیں عزت اور دولت ملے گی، مگر اس نے اس کے برعکس بات کہی۔ اگر کوئی دنیا کی ہر چیز کے مقابلہ میں یسوع مسیح سے زیادہ محبت نہیں رکھتا تو وہ یسوع مسیح کے ساتھ ثابت قدمی سے چلنے والا نہیں ہوگا۔
اس دنیا میں رہتے ہوئے تعلقات اور رشتے اپنی جگہ پر ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہماری ترجیح یسوع مسیح ہونا چاہیے۔ اگر ہم اپنی جان کی نسبت یسوع مسیح سے زیادہ محبت نہیں رکھتے تو ہم اس کے شاگرد نہیں ہو سکتے۔ یسوع مسیح نے کہا، جو کوئی اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ یسوع مسیح مکمل اطاعت کا تقاضا کرتا ہے۔ جیسے خداوند یسوع مسیح نے آسمان کی بادشاہی کی منادی کرتے ہوئے سب کچھ قربان کر دیا، صرف آسمانی باپ کی مرضی بجا لایا۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے اپنی زندگی قربان کرنے کو کہا۔ اس سے زیادہ محبت کوئی نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ خداوند یسوع مسیح کی پیروی کرنے کے لیے انسان کو اپنی پسندیدہ چیزوں کی قربانی دینا ہوگی۔ برج بنانے کی تمثیل اور بادشاہ سے جنگ کرنے کی تمثیل، دونوں ہی سے یہی سبق ملتا ہے کہ خدا کی بادشاہت کو قبول کرنے سے پہلے انسان کو اچھی طرح سوچنا چاہیے۔ جو شخص مسیحی محبت سے محروم ہے وہ مسیحی کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ محبت ہی کے ذریعے شریعت تکمیل کو پہنچتی ہے۔ سب سے افضل محبت ہی ہے۔ محبت کا مطلب ہے دوسرے شخص کو قبول کیا جائے اور اس کی عزت کی جائے۔ عزیز مومنین، آج کے دن کلیسیا مقدس یوحنا لاتران باسیلکا کی تقدیس کی عید مناتی ہے۔ اس باسیلکا کی عید کے ذریعے ہماری توجہ تاریخی واقعات کی طرف مبذول کروائی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ ابتدائی کلیسیا کو اپنے ایمان کی وجہ سے بہت زیادہ دکھ اٹھانا پڑے تھے۔ اس وقت کوئی بھی گرجا گھر یا عبادت کے لیے مخصوص جگہ بنانے کی اجازت نہ ہوتی تھی۔ قسطنطین اعظم نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیا تو اس نے اپنا محل پاپا اعظم کو بطور تحفہ دے دیا۔ اسی کے ساتھ ہی مسیحیوں پر اظہار ثانی کا دور ختم ہو گیا اور اسی محل کو بڑے گرجا گھر میں تبدیل کر کے ہمارے خداوند نجات دہندہ کے نام سے مخصوص کر دیا گیا۔ اس طرح 9 نومبر 324 کھیسین میں بننے اور مخصوص ہونے والا یہ پہلا گرجا گھر تھا۔ بعد ازاں اس کو مقدس یوحنا بپتسمہ دینے والے کے نام سے منسوب کیا گیا۔ یہی باسیلکا پاپا اعظم کے کیتھیڈرل کا درجہ رکھتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ گرجا گھروں کے آغاز، عبادت، ستائش اور ہر جگہ خداوند کی موجودگی کی علامت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ آئیں خدا سے دعا کریں کہ وہ ہمیں یہ فضل بخشے تاکہ ہم خداوند یسوع مسیح کے سچے اور حقیقی پیروکار بنیں اور ایک دوسرے سے پیار کریں۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔ آپ سب کو مقدس یوحنا لاتران باسیلکا کی تقدیس کی عید بہت بہت مبارک ہو۔